چلتے 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 جب ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے، اس کو یہ جبل ابو قبیس تھا اور باقی جو ہے وہ سارے پہاڑ تھے، تو یہ سارے پہاڑ اس وقت وہاں موجود تھے۔ خانہ کعبہ کی جو شیپ تھی آج سے 3500 سال پہلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی، تو اس وقت 3500 سال ہونے کو ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج سے 3500 سال پہلے وہ خانہ کعبہ کا وہ منظر کیا تھا۔ تو یہ ایک نشیب نما ایک جو ہے وہ جگہ تھی کہ بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور پہاڑ بھی چاروں طرف پہاڑ تھے، اور نیچے جو ہے وہ گہری جگہ تھی درمیان میں، جیسے کوئی پلیٹ ہوتی ہے یا کوئی گہری کولی ہوتی ہے ہمارے ہاں جس میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو جب اپنے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ اتار دیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ اتار دیں۔ تو جب اتارا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ میں یہاں اتار دوں جہاں کوئی نظام زندگی ہی نہیں ہے، کیا میں یہاں اتار دوں کہ جہاں پہ کوئی کھانے پینے کا اور زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو یہاں پر ہی اترنا ہوگا۔ تو حضرت حاجرہ اس جگہ پر اتری جہاں پہ آج خانہ کعبہ قائم ہے۔ جب آپ وہاں پہ اتری تو انہوں نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام واپس چلنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ برا آپ کے الفاظ یہ کہ آپ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموشی کا حکم تھا، آپ خاموشی سے چل پڑے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے حبیب بھی ہیں، یہ تو اللہ کے خلیل بھی ہیں، تو کیا پتہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہو۔ تو آپ فرمانے لگی بس مجھے اتنا بتا دیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے ایسے گردن جو ہے وہ نعم میں ہلاتے ہوئے فرمایا کہ واقعہ ہی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا حاجرہ علیہ السلام کا ایمان پر جوش میں آ گیا، اور آپ فرمانے لگی کہ میرا اللہ مجھے پھر کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اسماعیل علیہ السلام کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت حاجرہ کا جو ایمان تھا وہ بہت اپ لیول کا ہو چکا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چل پڑے۔ تو جب پیچھے دیکھنے کا حکم بھی نہیں تھا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا اور چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے، کوئی بندہ اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کب کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں گزاری۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اور جتنے لیول کا ہوتا ہے نا، اس پر اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نازل کی جاتی ہیں۔ تو چلتے چلتے جب آپ پہاڑی سے اوجھل ہو گئے، پیچھے نظر نہیں آتا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، جو مجھے حکم ملا تھا وہ حکم میں نے بجا لایا ہے۔ پھر 3 دن گزرے، کھانا پانی دودھ وغیرہ ختم ہو گیا، تو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ رونے لگے، بلبلانے لگے۔ تو حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کھانے کا کچھ ہے نہیں، پینے کا کچھ ہے نہیں، اور دودھ ہو کہاں سے، پینے کا سامان ہی کوئی نہیں، کھانے کا سامان ہی کوئی نہیں، پھر جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بگڑتی حالت دیکھی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر رکھا اور پھر دوڑ لگا دی اور بھاگنا شروع کر دیا، جسے سعی کہتے ہیں۔ اور صفا مروہ پہ جو آپ نے جو اس وقت سعی فرمائی اور آپ بھاگی تاکہ کوئی بندہ مجھے مل جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو 100% یہ شعور تھا کہ تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن بچے کی کیفیت دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آگے جائے، جب پہاڑ سے نیچے اترے اسماعیل علیہ السلام غائب ہو جائیں، پھر بھاگی اسماعیل علیہ السلام کی طرف، پھر پانی، پھر ادھر اسماعیل علیہ السلام کی طرف، پھر ادھر بندے کی طرف، پھر اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ جب 7واں چکر گزرا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جو پھیپھڑے تھے وہ جواب دے گئے، اور آپ وہیں نیچے زمین پر گر گئی۔ آپ جب نیچے گری تو آپ نے آپ کی یہ خواہش تھی کہ اسماعیل علیہ السلام اب وہاں ان کا وصال ہو جائے اور میرا یہاں پہ وصال ہو جائے، اور کوئی زیادہ راہ نہیں۔ آپ نے وہ ایک شعر تھا کہ ٹھہرو آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک نظر انہیں دیکھ لوں،
جب حضرت مریم حاجرہ علیہ السلام نے آنکھیں بلند کر کے دیکھنا چاہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ